بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ یعنی یہاں سے کیا پتہ چلا، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے بتائے حکموں کی پابندی کرتا ہے اس کے اعمال محفوظ ہیں، اور جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کرتا ہے اس کے اعمال محفوظ ہیں، اور جو بندہ ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، تو گویا کہ وہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ۔ فرمایا، جو تو میری اطاعت کرے گا وہ تو ضرور بھی ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے کہ جس نے میری نافرمانی کی، ایسے بد نصیب نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو کتنی ایسی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد نہیں فرمائی، اور آج کا مولوی، آج کا مفتی، وہ اپنی طرف سے دین بنا کر بتا رہا ہوتا ہے، یہ کرنا اس کا بھی حکم ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ بھی یہ کس حدیث میں موجود ہے؟ کسی حدیث کی کتاب میں وہ حکم بھی موجود نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ بھی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر خطبہ جمعہ میں یہ پڑھا کرتے تھے، کل محدثۃ بدعہ۔ دین کے اندر ہر نیا کام جس کو دین سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، جو ہر بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ کسی بدعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ قرار نہیں دیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام جاری کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو اچھی بدعت ہے۔ تو کلو کا معنی کیا ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی۔ آج ایک بیان سننے کو ملا، تو اس میں ایک صاحب سے پوچھا گیا، جب میت کی چارپائی اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کیا یہ پڑھنا ثابت ہے؟ اس لیے پہلے بہتر یہ تھا کہ بندہ خاموش رہتا، لیکن پھر فقہاء کرام نے لوگوں کی اس کے اندر سستی دیکھی کہ اب لوگ کیا کرنے لگے کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ امام غزالی نے لکھا کہ پہلے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا وارث ہے کون۔ سب اس قدر غم کے اندر ہوتے تھے، غور و فکر کر رہے ہوتے تھے، اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو اجازت دی گئی کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا کہتے ہیں نہیں یہ ثابت تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ایسے نہیں کیا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا، لوگ جب چارپائی کو اٹھایا کرتے تھے تو آپس میں وہ باتیں کرتے رہتے، تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ ذکر کیا کریں۔ بھئی کس نے اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آپ دکھائیں۔ قرآن مجید میں کس صورت میں ہے؟ سورہ حجرات میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ میت کی چارپائی اٹھانے لگیں تو آپ کلمہ شہادت پڑھا کریں، آپ اس وقت ذکر کیا کریں؟ بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب میت کی چارپائی کو اٹھاتے تو وہ اس طرح اونچی آواز کے ساتھ بولنے کو ناپسندیدہ سمجھا کرتے تھے۔ صحابہ کو اس وقت میں ذکر کرنا، کلمہ شہادت وغیرہ کہنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، ان سے جب پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ہمارے دور میں یہ تھا، یہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ میت کا وارث کون ہے، یعنی اتنی خاموشی ہوتی تھی۔ یعنی پتہ چلا کہ امام غزالی کے دور میں بھی اس طرح کا کام نہیں تھا۔ کہتے ہیں بعد میں کیا ہوا، لوگ جب چارپائی کو اٹھاتے تھے تو اس وقت وہ باتیں کرنا آپس میں شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں آج کل کے دور میں لوگ موبائل پر لگے ہوتے ہیں، تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ ذکر کر لیا کریں۔ کس نے اجازت دی؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یا کسی صحابی نے ایسا کیا؟ فقہاء کی طرف سے اجازت دی گئی۔ آپ نے فقہاء کا کلمہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ میرے پیغمبر کے علاوہ آپ نے کسی اور کی بات کو بھی ماننا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے؟ کہتے ہیں پہلے ان کو حکم دیا گیا کہ آہستہ ذکر کرنا ہے،
تو لوگوں نے وہ آہستہ ذکر نہیں کیا کرتے تھے. پھر ان کو اجازت دی گئی, مجہول طریقے سے بیان کر رہے ہیں, ان کو اجازت دی گئی. یہ تو بتائیں کہ اجازت دینے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی شارع ہے جو شریعت سازی کرنے والا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی شارع ہے جس کی طرف سے اجازت دی گئی کہ آپ اس طرح اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہا کریں اور جو لوگ سننے والے ہیں وہ اس کا جواب دیا کریں؟ کہتے ہیں پھر یہ اجازت دی گئی کہ آپ اس طرح اونچی آواز سے یہ ذکر کر لیا کریں تاکہ کوئی آدمی اس وقت بات. بھائیو, ایسے اعمال کرنا جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں, ایسے اعمال کو بدعت کہا جاتا ہے. اور جو بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہوتی ہے, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب میں اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, کچھ لوگ آ رہے ہوں گے, ان کی اعضاء وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے, تو میں دیکھ کر کہوں گا میرے امتی آ رہے ہیں. تو فرشتے مجھے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعد, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا. آپ کے صحابہ تو جب میت کی چارپائی اٹھاتے تو وہ تو ذکر نہیں اس طرح کیا کرتے تھے, وہ تو کلمہ شہادت نہیں کہا کرتے تھے, اور یہ لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ آپ نے اس وقت کلمہ شہادت کہنا ہے. گویا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایسا مسئلہ بتاتے ہیں جس کا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے مجھے بتائیں گے تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا, ایسے بد نصیبوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے, مجھ سے دور کر دیا. وہ باتیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں, اگر اس کو دین سمجھ کر کیا جائے گا تو وہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گی. تمام ایسے کام جو سنت والے ہیں اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بدعت والے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.